السلام علیکم دوستوں، جب ہم تاریخ اسلام کی سب سے شاندار حکومت سلطنت عثمانیہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر ہماری گفتگو کا مرکز عثمانی سلطانوں کے جنگی کارنامے اور ان کی بے مثال فتوحات رہتی ہے۔ بلا شبہ اس عظیم سلطنت کے کئی صدیوں تک قیام اور دنیا کا نظام قائم کرنے کا سہرا بہادر اور نیک سیرت عثمانی حکمرانوں کے سر ہی جاتا ہے، لیکن اس خطۂ ارض کو چند ایسے سردار اور سپہ سالار بھی میسر آئے جو اگر نہ ہوتے تو شاید سلطنت عثمانیہ اتنا زیادہ عرصہ اقوام عالم پر حکمرانی نہ کر پاتی۔ ایسی ہی ایک امیر لالا شاہین پاشا نام کی بھی تھے جو سلطان مراد اول کے دور میں عثمانی فوجوں کی کمانداری کیا کرتے تھے۔ تاریخ میں اس گمنام سپہ سالار کے نام ایک ایسی حیرت انگیز فتح درج ہے جو یورپ کے لیے آج بھی شرم کا باعث ہے۔ تاریخ میں اس جنگ کو دی بیٹل آف مارٹیزا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں صرف 800 عثمانی فوجیوں نے 70,000 کے صلیبی لشکر کو تہہ تیغ کر ڈالا۔ ان مٹھی بھر مسلمانوں کا ہیبت و جلال اس قدر تھا کہ آدھی سے زیادہ صلیبی لشکر نے دریائے مارٹیزا میں کود کر اپنی جانیں دے دی۔ یہ ذکر ہے 1371 عیسوی کا کہ جب سلطنت عثمانیہ کی باغ ڈور سلطان مراد اول کے ہاتھوں میں تھی۔ اس وقت یہ سلطنت اپنے عروج کو نہ پہنچی تھی، بلکہ یہ اپنی ترقی کے ابتدائی مراحل میں تھی۔ نہ تو فوجوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور نہ ہی وسائل کی فراوانی تھی۔ دوستو، اس کے باوجود عثمانی ترک اپنی قوت ایمانی کے دم پر یورپ میں فتوحات پر فتوحات حاصل کرتے جا رہے تھے۔ اس کی ایک وجہ یورپی طاقتوں کا آپس میں اتفاق نہ ہونا بھی تھا، کیونکہ اس وقت کا یورپ بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا جن کے سردار آپس میں لڑ مر کر بہت کمزور ہو چکے تھے۔ یہ لوگ اپنی خواب غفلت سے اس وقت بیدار ہو گئے کہ جب سلطان مراد اول نے بلقان کے بہت بڑے شہر ادرنا پر قبضہ کر کے اسے اپنا پایہ تخت بنا لیا۔ اس شہر کی فتح سے عثمانیوں پر یورپ کا دروازہ کھل چکا تھا اور اب اس کی تمام چھوٹی اور بڑی ریاستیں براہ راست عثمانی خطرے سے دوچار تھی۔ لہٰذا اب یہ سب مل کر سلطنت عثمانیہ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی تدابیر کرنے لگے۔ جلد ہی ایک بہت نادر موقع اس وقت یورپ کے سرداروں کے ہاتھ لگا جب سردار مراد اول اپنی تمام فوج لے کر اناطولیہ میں اٹھنے والی بغاوت کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے اور عثمانی دارالحکومت ادرنا میں محض 800 سپاہی لالا شاہین پاشا کی قیادت میں چھوڑ گئے۔ دوستو، لالا شاہین پاشا ایک تجربہ کار جرنیل ہونے کے ساتھ ساتھ سلطان مراد اول کے استاد بھی تھے۔ آپ سلطان مراد کے والد سلطان اورحان کے دور حکومت سے صلیبی افواج سے جنگیں لڑتے چلے آ رہے تھے، لیکن اس مرتبہ جو مصیبت شاہین پاشا پر آن پڑی ان میں دنیا کا کوئی بھی سپہ سالار اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا۔ ہوا یوں کہ یورپ کے صلیبی سردار جو پہلے ہی خفیہ طور پر عثمانیوں کے خلاف ایک لشکر جرار تیار کر رہے تھے، جیسی ہی انہیں اطلاع ملی کہ سلطان مراد تمام عثمانی فوج لے کر اناطولیہ پر چڑھائی کرنے نکلے ہیں، تو وہ 70,000 مسلح افواج کا لشکر لے کر انتہائی خاموشی اور برق رفتاری کے ساتھ عثمانی دارالحکومت ادرنا پہنچ گئے۔ لالا شاہین پاشا کو جب اس لشکر کی آمد کا علم ہوا تبھی یہ باری برکم فوج دریائے مارٹیزا کے کنارے اپنے پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ اب صلیبیوں اور عثمانی دارالحکومت کے بیچ صرف یہ 800 سپاہی اور ان کے سالار لالا شاہین پاشا تھے۔ سلطان مراد کو فوراً اس لشکر کی آمد کی اطلاع بھیج دی گئی تھی، لیکن اس وقت یہ بھی سود تھا کیونکہ سلطان کا اتنی جلدی تمام فوجوں کے ہمراہ ادرنا پہنچ پانا ایک ناممکن عمل تھا۔ سب کو یقین ہو چلا کہ عثمانیوں کا یورپ سے بے دخل ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ شاہین پاشا کی جگہ کوئی اور سپہ سالار ہوتا تو وہ شہر کی کنجیاں چپ چاپ اس صلیبی لشکر کے حوالے کر دیتا یا پھر راہ فرار اختیار کرتا، لیکن شاہین پاشا اور اس کے مٹھی بھر سپاہیوں نے مرتے دم تک شہر کی حفاظت کرنے کی قسم اٹھائی اور تلواریں لے کر اس جم غفیر کے مقابلے پر آ گئے۔ دوستو، یورپی افواج کو اپنی کامیابی کا اس قدر یقین تھا کہ حملے سے قبل رات میں ان لوگوں نے خوب سامان عیش و عشرت جمع کیا۔ کرب و جوار سے تمام کمسین اور خوبصورت لڑکیاں اغوا کر کے لائی گئی، اعلیٰ ترین شراب کے مٹکے سپاہیوں میں تقسیم کیے گئے اور 70,000 افراد پر مشتمل یہ لشکر ساری رات لہو لباب میں مصروف رہا۔ اس موقع کو غنیمت اور مدد خداوندی سمجھتے ہوئے شاہین پاشا نے رات کے آخری پہر
جب یہ سارا صلیبی لشکر نشے میں دھت نیند کے مزے لے رہا تھا، ان پر دعویٰ بول دیا۔ یہ حملہ اس قدر اچانک اور باکمال طریقے سے کیا گیا کہ یورپی افواج کو لگا جیسے ہزاروں عثمانی سپاہیوں نے ان پر حملہ کر دیا ہے۔ یکا یک صلیبی خیموں میں بگدڑ سی مچ گئی۔ جو بھی صلیبی فوجی عثمانیوں کے خلاف میدان عمل میں آتا، وہ ان کی تلواروں اور تیروں کا شکار بن جاتا۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد اپنی جان بچانے کے لیے بدحواسی میں دریائے مارٹیزا میں کود پڑی۔ دریا میں کودتے وقت یہ یورپی سپاہی باری برکم جنگی زرے پہنے ہوئے دریا میں کود تو گئی، لیکن ان کا دریا پار کرنا ایک خواب بن گیا۔ عثمانی فوجیوں نے دریا میں اتر کر بڑے پیمانے پر ان صلیبیوں کا قتل عام کیا۔ اس جنگ میں اس قدر صلیبی فوجی مارے گئے کہ کئی دن تک دریائے مارٹیزا کے پانی کا رنگ سرخ رہا۔ کل رات تک جس صلیبی کیمپ میں جشن کا سما تھا، شراب و ناچ گانے کی محفلیں ہو رہی تھی، اگلی صبح یہی کیمپ صلیبیوں کے قبرستان میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس جنگ میں صلیبیوں کا لیڈر اور سربیا کا بادشاہ وکاسن بھی مارا گیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں تریس اور مقدونیہ سمیت بلکان کے کئی علاقے عثمانی عملداری میں آ گئی، جبکہ اس جنگ میں مٹھی بھر مسلمانوں کی طاقت دیکھ کر یورپی اقوام پر جو لرزہ طاری ہوا، وہ اگلے کئی سو سال تک ان کے اعصاب پر سوار رہا۔ آج کئی سو سال بعد دنیا میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو لالا شاہین پاشا نامی اس بہادر جرنیل اور اس کے کارناموں سے واقف ہو، جو اگر صحیح وقت پر حکمت و فراست سے کام نہ لیتے تو شاید سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر پہنچنے سے پہلے ہی زوال کا شکار ہو چکی ہوتی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔